اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لا تختصموا لدی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ نہ جھگڑو میرے سامنے۔ حشر کے دن جو معاملات پیش آئیں گے ان کے بارے میں اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے۔ پچھلی آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ شیطان اور انسان کے درمیان وہاں مکالمہ ہوگا۔ بندہ کہے گا کہ میرا قصور نہیں، شیطان نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ شیطان کہے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو خود ایسا تھا، میں نے تو صرف اشارہ کیا ہے، یہ تو پہلے ہی تیار بیٹھا تھا۔ یہ خیال ہے گل تو بھی جھوٹی نہیں، ہاں جی گل تو بھی سچی ہے۔ انسان یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں بے قصور ثابت ہو جاؤں۔ شیطان یہ کہے گا کہ میں نے تو اپنی ذمہ داری جو میں نے اپنے اوپر ڈالی ہوئی تھی کہ میں نے اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرنا ہے، اس حوالے نہ میں نے صرف کوشش کی ہے، اشارہ کیا ہے، یہ تو خود فطرتاً ایسا تھا اور یہ خود پہلے ہی تیار بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب ان کے اس مکالمے کے درمیان اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ لا تختصموا لدی، اب میرے سامنے جھگڑا نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اب تمہارے جھگڑے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، تم میں کوئی بھی بے قصور ثابت نہیں ہوگا۔ اب ہر ایک کو پتا ہے کہ ایک بندہ مجھے جو کام کہہ رہا ہے وہ کام غلط ہے، اس کا انجام غلط ہے، اس سے اللہ نے منع فرمایا، اللہ کے رسول نے منع فرمایا، بندے کو پتا ہے۔ لیکن ایک بندہ اسے کہہ رہا ہے کہ تم میری ذمہ داری تے کر لے۔ اب یہ بھی اس کو پتا ہے کہ یہ کیا ذمہ داری ادا کرے گا مرنے کے بعد۔ اللہ کا قانون ہے، بندہ اگر اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ میرا قصور نہیں، مجھے تو اس نے کہا تو میں نے کر لیا۔ اللہ کا قانون ہے کہ جس نے کہا برے کام کا کہا، اس کو کہنے کی سزا ملے گی، جس نے کیا اس کو کرنے کی سزا ملے گی۔ پتہ اس کو بھی تھا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، پتہ اس کو بھی تھا کہ مجھے غلط کہا جا رہا ہے، اس کو چاہیے تھا کہ نہ مانتا۔ جو شریعت کی خلاف ورزی ہے وہ تو کسی کی بھی نہیں ماننی چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہ جھگڑا کرو میرے سامنے، وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ، میں تو پہلے ہی وعید بھیج چکا ہوں۔ تم جب دنیا میں تھے میں نے تو تمہیں پیغامات اپنے بھیج دیے تھے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو اس کی سزا یہ ہے۔ وَقَدْ قَدَّمْتُ، میں تو بھیج چکا ہوں پہلے ہی، الیکم تمہاری طرف، بالوعید، جو بھی جرموں کی سزا ہے میں تو تمہیں ڈر سنا چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے بڑا بندوبست فرمایا۔ یہ جو قرآن مجید اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے،
یہ قرآن پاک اللہ نے نازل فرمایا ہے، یہ یہی بات بتانے کے لیے نازل فرمایا نا۔ اب ہم سورہ نور اگر شروع کریں گے تو وہاں لکھا ہوا ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما، زانی مرد ہوئے زانی عورت، ان کو 100 کوڑے لگاؤ، اگر شادی شدہ زنا کریں گا تو ان کو رجم کرو۔ اللہ پاک نے ساتھ یہ وعیدیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری پہنچا دی۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اللہ پاک نے تو سارا پہلے سے سب کچھ یہاں بھیج دیا ہے، اور کسی نہ کسی حد تک ہر بندے کو پتہ بھی ہے۔ دوزخ میں جس نے جانا ہے نا، اس نے اندھا ہو کر خود چھلانگ لگانی ہے تو تب جانا ہے۔ اللہ پاک نے ہدایت کے تو راستے سارے کھول کر رکھے ہوئے ہیں، ہر چیز کا پتہ ہے کہ اس چیز کا اب سود خور جو ہے اس کی سزا حشر میں کیا ہوگی۔ اب جو چوری کرتا ہے یہ تو دنیا کی سزا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ جاؤ، اور آخرت کی سزا حدیث پاک میں آتی ہے کہ وہ چوری کا مال مجسم ہو کر اس کے کندھوں پہ سوار ہو جائے گا، وہ چور آوازیں دے گا خدا کے لیے اپنا مال لے جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو شفیع ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، ان کی بارگاہ میں وہ بندہ حاضر ہوگا کہ یا رسول اللہ میری مدد فرماؤ، یہ سامان جو ہے جس کا یہ لے جائے۔ سرکار فرمائیں گے میں نے تو بتا دیا تھا کہ اس کی یہ سزا ہے، میں نے تو اسی سے بچنے کے لیے دنیا میں تمہیں دعوت و تبلیغ کا کام تمہارے اندر کیا ہے، تمہیں نہیں پتا تھا، اب نہیں تمہاری مدد کروں گا۔ حضور بھی جواب دیں گے اور شفاعت بھی آپ کریں گے، لیکن اس قسم کے لوگوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جواب بھی دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں تو پہلے ہی میں نے وعید بھیج دی ہے، میں نے ہر ایک چیز کی سزا سنا دی، ہر برے فعل کی سزا میں نے سنا دی۔ فرمایا ما یبدل القول لدی، اللہ فرماتا ہے میرے ہاں بات کو تبدیل نہیں کیا جاتا، میں جو ایک دفعہ کہہ دیتا ہوں میری بات وہی ہوتی، میری بات تبدیل نہیں ہوتی۔ اب تم جھگڑا کر کے میری بات کو تبدیل کرنا چاہتے، میرے ہاں بات تبدیل نہیں ہوتی۔ وما آنا بظلام للعبید، اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا بھی نہیں ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تم نے کیا کچھ نہ ہو اور میں اپنی طرف سے تمہیں سزا دے رہا ہوں، ایسا بھی نہیں ہے، ظلم تو میں کرتا ہی نہیں ہے، اور میں اپنے فیصلے بھی نہیں بدلتا، فیصلے میں نے پہلے کر دیے ہوئے ہیں اور تمہیں سنا دیے ہوئے ہیں کہ اس کام میں میرا یہ فیصلہ ہے۔ یوم نقول لجہنم حل امتلأت، اللہ پاک فرمائے گا اس دن جہنم سے، اللہ پاک پوچھے گا کیا تو پر ہو گئی ہو؟ وتقول حل من مزید، جہنم کہے گی یا اللہ ابھی کچھ اور بھی ہے، اتنی دنیا میرے اندر آ گئی ہے، اتنی میں تو بھر چکی ہوں، ابھی بھی کچھ باقی ہے میرے اندر آنے کے لیے۔ تو یہ ساری وعیدیں جو کچھ وہاں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، حضور سنا گئے، قرآن ہمارے سامنے ہے۔ اگر اپنا بچاؤ ہم کرنا چاہیں گے تو اللہ کی توفیق بھی مل جائے گی، اگر کوشش کریں گے تو جہنم سے بچا جا سکتا ہے، یہیں سے ہی دوزخ یا جنت لے کر جانی۔ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔